الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تبارك وتعالى في مقام آخر وإنك لعلى خلق عظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جس نے اس خانے اعلیٰ کو درود بخشا. درود و سلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دنیا میں آ کر حق کا بول بالا کیا. سامعین محترم، گفتگو یہ چل رہی تھی کہ تمام صحابہ کے مشورے سے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھانا شروع کی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دوران نماز تشریف لائے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت اندازہ ہوا تو آپ پیچھے ہٹنے لگے. آپ علیہ السلام نے روکا انہیں کہ پیچھے نہ ہٹیں، لیکن آپ پھر بھی پیچھے ہٹے. آپ علیہ السلام آگے تشریف لائے مصلی پر اور نماز مکمل کی. بات چلتے چلتے یہاں پہنچی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق اکبر میں نے آپ کو منع کیا تھا، روکا تھا آپ کو کہ آپ نماز پوری پڑھا دیں، آپ پھر بھی پیچھے آ گئے. اب بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل نہیں ہوئی. آپ علیہ السلام منع کر رہے ہیں، روک رہے ہیں کہ بھئی آپ نے پیچھے نہیں آنا، آپ نے نماز پوری کرنی ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی پیچھے آئے ہیں. تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل نہیں ہوئی، لیکن آپ کا جواب یہ بتا رہا ہے کہ ادب کا ایسا غلبہ تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی مجال نہیں ہے، وہ اس بات کی تاب نہیں لا سکتا کہ آپ موجود ہوں اور میں مصلی کے اوپر امامت کروا رہا ہوں. پہلے آپ نہیں تھے تو اور بات تھی. ابو قحافہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے والد کا نام. پہلے تو آپ نہیں تھے، آپ محفل میں نہیں تھے، موجود نہیں تھے، میں نماز پڑھا رہا تھا، لیکن جب آپ آ گئے اب بات اور ہو گئی ہے. اور پوری تاریخ اسلامی کے اندر ایسے دو واقعات ملتے ہیں
کہ جب آپ علیہ السلام نے کام کرنے کا کہا ہو اور وہ نہ ہوا ہو، لیکن اسے کسی وجہ سے تھا کہ ادب کا ایسا غلبہ تھا کہ آپ علیہ السلام نے بھی اس بات کو محسوس نہیں کیا اور اس کے رد عمل میں کوئی بات نہیں کی، جس سے معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام کی یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ حکم کی تعمیل نہ ہوئی ہو یا آپ علیہ السلام نے اس بات کو برا جانا ہو، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اب ایک اور بات یہاں پہ سمجھنے کی ہے کہ ادب کے اندر حکم کو مانا جائے یا ادب کے جو اپنے تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ ایک نا کہ ادب ہے، بندہ ادب کے اندر کچھ بھی بات کرتا ہے، ایک یہ حکم آ جاتا ہے، فرض ایک صاحب ہیں اور اپنی مسند کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی تخت ہے یا جو بھی چیز ہے اس پہ بیٹھے ہیں، ایک عام آدمی آتا ہے اور وہ صاحب اسے کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ آپ میرے پاس میرے تخت کے اوپر میری مسجد کے اوپر آ جائیں، میرے ساتھ بیٹھیں۔ اب اس میں ادب کا تقاضا تو یہ ہے کہ ساتھ نہ بیٹھا جائے، تھوڑا سا فاصلے میں بیٹھا جائے، ادب کا تقاضا تو یہ ہے۔ لیکن اب حکم آ گیا، حکم کا تقاضا یہ ہے کہ ساتھ ہی بیٹھا جائے، تو اب اس معاملے میں بندہ کیا کرے؟ تو اصل اصول تو یہ ہے کہ الامر فوق الادب، کہ حکم کو مانا جائے۔ جب ادب اور حکم دو آمنے سامنے چیزیں آ جائیں تو پھر حکم کو ماننا چاہیے، پھر ادب کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ کوئی بڑے بزرگ دیکھتے ہیں، وہ جا رہے ہیں باہر مسجد میں ہیں، فرض کریں باہر جا رہے ہیں تو ایک آدمی دوڑتا ہے میں جوتے اٹھا لوں، دوسرا آدمی دوڑتا ہے میں جوتے سیدھے کر لوں۔ لیکن اگر یہ بات پتہ چل جائے کہ ان صاحب کی طبیعت کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ان کو نہیں پسند کہ کوئی ان کے جوتے سیدھے کرے اور وہ اس بات سے منع کرتے ہیں، تو ادب کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ سیدھے کر دیے جائیں۔ لیکن اب یہاں پر جو معاملہ ہے ان کو بھی دیکھا جائے گا کہ ان کا اپنا مزاج کیا کہتا ہے، ان کا اپنا حکم کیا ہے، خود اس بارے میں کیا کہا، تو اس لیے اس کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ حکم جو ہے وہ مقدم ہے ادب کے اوپر۔ آج کل تو ادب کا چیپٹر ہی کلوز ہو گیا، اور جب سے اسکولوں میں بھی اور باقی جگہوں پہ بھی مار نہیں پیار کا چکر آیا تو سب کچھ ہی گیا۔ اب تو استاد بیچارے کو اپنی عزت دلانے پڑے ہوتے ہیں کہ میں اگر کچھ کہہ دوں گا تو خدا جانے پتہ نہیں میری نوکری بچتی بھی ہے کہ نہیں بچتی۔ اور پھر اب دیکھیں ایک ہوتا ہے انسان تھوڑا سا کسی کے ساتھ فرینک ہو جاتا ہے، مطلب یہ کہ وہ تھوڑا سا گپ شپ اس کے ساتھ زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کے اندر کوئی ان سے بات کرتا ہے، یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور ادب کا معاملہ وہ ایک الگ معاملہ ہوتا ہے۔ اب بڑا بندہ بیچارہ کچھ بھی کہتا ہے بچوں کو، جب تک بچے کی اپنی مرضی نہ ہو وہ کچھ نہیں کرے گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے بچوں کو لازمی طور پر ادب سکھائیں، بڑے سے کیسے بات کرنی ہے، چھوٹے سے کیسے بات کرنی ہے، اگر کوئی بڑا آ جائے تو بیٹھنا کیسے ہے اس کے سامنے اٹھنا کیسے ہے۔ اب تو حیرت ہوتی ہے کہ قریب سے گزر جاؤ تو سلام تک کوئی نہیں کرتا، دیکھتے بھی ہیں، چھوٹا بڑے کو نہیں کرے گا، بڑا اپنی گھمنڈ میں، چھوٹا اپنے مزے میں، کوئی پتہ نہیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ موبائل بچے کے ہاتھ میں ہے، باہر سے مہمان آ کے سب اٹھ کے مل رہے ہیں اسے، وہ بچہ اپنے مزے میں موبائل پہ لگا ہوا 8-10 سال کا، یہ بھی کوئی چھوٹا ہوگا سمجھدار، وہ اپنے لگا ہوا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں کہ انہیں سلام کرنا ہے کسی آنے والے کو۔ 8-10 بندے بیٹھے ہوئے، باہر سے بچہ آیا، اب وہ جس بندے سے اس کو کام ہے اس کے پاس جائے گا، اس سے بات کر کے باہر نکل جائے گا، نہ آتے ہوئے سلام نہ جاتے ہوئے سلام۔ اب تو ادب کا یہاں تک معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ جو بات ہے کہ آپ کے ہوتے پہ میں آگے کیسے جاؤں، اب یہاں پر بھی بڑوں کا ادب ہے کہ آپ آگے، اور ادب اتنا زیادہ ہے کہ میں آگے کھڑے نہیں ہو سکتا تھا۔ اور دوسرا واقعہ صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر پیش آیا۔ اب جب
کفار مکہ اور آپ علیہ السلام کے درمیان معاہدہ لکھا جا رہا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا لکھنے کے لیے کہ بھی آپ معاہدہ لکھیں۔ اب معاہدہ لکھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، اور جو کفار کی طرف سے نمائندہ تھا اس نے کہا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تو ہمارے یہاں نہیں لکھا جاتا، ابتدا یہاں سے نہیں ہوتی، لہٰذا آپ اس کو مٹا دیں۔ معاہدہ لکھا جا رہا ہے تو ایسی شکلیں شامل کریں جس میں دونوں فریقین کے اتفاق ہو، ان چیزوں کو شامل کیا جائے گا، اس انداز میں معاہدہ لکھا جائے گا۔ تو ہم تو لکھتے ہیں بسم اللہم سے، آپ لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، لہٰذا اس کو مٹا دیں اور اس کو لکھیں بسم اللہم۔ آپ نے السلام نے صحابہ سے کہا مٹا دیں، کوئی بات نہیں، بات تو ایک ہی ہے کہ اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے اور یہ بھی اسی طریقے سے ہی ہے، اس کی ابتدا بھی ایسی، ہم بھی تو اللہ کو مانتے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں، بسم کا اللہم کہتے ہیں، اس میں تمہاری کوئی بات نہیں ہے۔ اب وہ جو صحابی تھے حضرت عثمان تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، دونوں میں سے کوئی ایک صحابی تھے، اس کو یاد ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے اس کو مٹا دیا اور بسم کا اللہم لکھ دیا۔ تو اب یہ تو مٹا دیا اور لکھ دیا، وہ آگے بات چلتی گئی، تو اب وہ لکھا کہ معاہدہ ہو رہا ہے کفار مکہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ اب ادھر یہ جو کفار کی طرف سے نمائندہ اس نے پھر اعتراض کر دیا، اس نے کہا اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں تو لڑائی ختم ہو گئی ہماری، پھر تو جھگڑا ہی کوئی نہیں باقی رہا، لہذا یہ لکھیں کہ محمد بن عبداللہ اور قریش مکہ کے درمیان معاہدہ طے پا ہے۔ اور اسلام نے کہا ٹھیک ہے، مسئلہ تو کوئی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہ محمد رسول اللہ جو ہے اس کو مٹا دیں، کیونکہ آپ تو مانتے ہیں نا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ نہیں مانتے ہمارا اور ان کے درمیان معاہدہ ہو رہا ہے، آپ اس کو مٹا دیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس کو نہیں مٹاؤں گا، میں اس کو نہیں مٹاتا۔ اور آپ نے اسلام ان کے جذبات کو سمجھ گئے تھے کہ ایسا نہیں کہ بے ادبی ہو رہی ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی توہین ہو رہی ہے، بلکہ اس وقت ایک غلبہ حال ہے ان کے اوپر، اور یہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، آپ نے مٹاتے مجھے میں اس کو ختم کر دیا، تو آپ علیہ السلام نے اس کو ختم کر دیا۔ تو پورے تاریخ اسلامی کے اندر دو ہی واقعات ایسے ملتے ہیں، لیکن وہ بھی اس وجہ سے تھا کہ ان کی حالت ایسی تھی کہ حال ان کے اوپر غالب آیا ہوا تھا، کوئی ایسا نہیں تھا کہ یہ نعوذ باللہ اللہ رب العزت حفاظت فرمائے تو بے ادب ہو گئے تھے۔ صحابہ کے بارے میں تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ اسلام کوئی حکم کرے اور وہ اس کی تعمیل نہ کرے۔ صحابہ کا ہر لمحہ ہر گھڑی آپ کی اطاعت کے اندر گزرتا تھا۔ تو اب یہاں پہ معاملہ بات سمجھانے کی یہ ہے کہ ادب کا تقاضا یہ ہوتا ہے، ادب اور حکم جب آمنے سامنے آ جائے تو حکم کو ماننا چاہیے، ادب کو چھوڑ دینا چاہیے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مفتی شفیع صاحب کے ہاں جو مجلس ہوا کرتی تھی وہ ہر اتوار کو ہوا کرتی تھی، اور لوگ ان کی مجلس میں آیا کرتے تھے۔ آخری وقت تھا، بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اور بہت مشکل ہو گیا تھا واعظ نصیحت کرنا، صاحب فراش تھے۔ کہتے ہیں کہ بار ایسا ہوا کہ آپ بستر پر ہیں اور لوگ بھی بہت زیادہ آگے ہیں، کچھ صوفوں کے اوپر ہیں، کچھ زمین کے اوپر ہیں، کچھ نئے گئے، اور یہاں تک لوگ تھے کہ کمروں میں کھڑے ہوئے تھے لوگ زیارت کے لیے، بس لوگ آتے تھے زیارت کرتے تھے چلے جاتے تھے۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی خاموشی کے اندر بھی ایک بیان ہوتا ہے، ان کی صحبت کے اندر بھی انسان بہت کچھ حاصل کر دیتے ہیں، ان کی خاموشی سے بھی۔ تو لوگ آتے زیارت کرتے واپس چلے جاتے۔ کہتے ہیں اس دن ایسا اتفاق سے میں بھی بہت تاخیر سے پہنچا، اور یہ حضرت مفتی شفیع صاحب کی آخری مجلس تھی، اگلی مجلس کا وقت آنے سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا۔ کہتے میں بھی بڑی تاخیر سے پہنچا، اور جب والد صاحب نے مجھے دیکھا کہ میں پیچھے ہوں گئی تو مجھے اشارہ کیا کہ آگے آ جائیں، مجھے بلا دیا۔ اب کہتے ہیں کہ میں ذرا ہچکچایا آگے جانے سے، کہ اتنی لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر میں آگے تک جاؤں گا، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔
اور یہ بات میرے ذہن میں تھی کہ الامر فوق الادب، کہ جب ادب اور حکم آمنے سامنے آ جائے تو ترجیح جو ہے وہ حکم کو دی جاتی ہے۔ تو جب والد صاحب نے دیکھا کہ میں ہچکچا رہا ہوں، آگے آنے سے ذرا کترا رہا ہوں، تو دوبارہ مجھے کہا بھی آگے آ جائیں، آپ میرے پاس آ جائیں، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ پاس بلا لیا، پاس بٹھایا اور فرمانے لگے کہ ایسا ہی واقعہ میرے ساتھ بھی پیش آیا تھا کہ جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بستر پر تھے اور لوگ ان کے دائیں بائیں تھے، انہوں نے مجھے بھی بلایا آگے اور میں ہچکچایا تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ تو در حقیقت یہ واقعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا۔ اب حضرت شفیع صاحب نے اس واقعے کو آگے نقل کیا حضرت تقی صاحب حافظہ اللہ کی طرف۔ وہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب مغلگیر بادشاہ رحمہ اللہ عالمگیر جو تھے، ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ دو بھائی ہیں، ان کے درمیان سلطنت کا معاملہ چل پڑا کہ بھئی گدی کس کو ملے گی، بادشاہ کون بنے گا۔ تو اسی چکر میں یہ دونوں بھائی جو ہیں، ایک انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں ہم فلاں بزرگوں کے پاس چلے جاتے ہیں، اپنی اپنی بات ان کے سامنے رکھتے ہیں، جس کے بارے میں وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ پہلے ان کے بھائی گئے بزرگوں کے پاس، ان کی محفل میں، انہوں نے بزرگوں نے کہا بھی آپ ایسا کریں میرے پاس آ جائیے، میرے پاس آ کے بیٹھے۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے پاس آ کے بیٹھ جاؤں؟ پھر بلایا بھی ایسا کرو میرے پاس آ کے بیٹھ جاؤ، بات چیت کر لیتے ہیں، یہاں پہ آ کے میرے پاس بیٹھو۔ انہوں نے کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کے پاس آ کے بیٹھوں، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ اب وہ اپنے ادب کے چکر کے اندر وہ نہیں آ رہے ان کے پاس۔ انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے ابھی بیٹھ جائیں، بات چیت ان کی ہو گئی، یہ چلے گئے۔ اب عالمگیر آئے، انہوں نے اپنے حال بیان کرنا شروع کر ایسے کہ آپ میرے پاس آ جائیں۔ ایک دفعہ تو انہوں نے کہا بھی نہیں ایسا مشکل ہے کہ میں آپ کے برابر میں بیٹھوں، تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ تھوڑا سے فاصلے پہ بیٹھوں آپ سے۔ تو انہوں نے پھر کہا نہیں ایسا کہ آپ میرے پاس آ کے بیٹھے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، وہ عالمگیر اٹھے اور آ کے ان کے پاس آ کے بیٹھے۔ تو انہوں نے کہا بھی یہ فیصلہ میں نے کیا کرنا تھا، فیصلہ تو انہوں نے کر دیا، کتاب کس کو ملے گا فیصلہ انہوں نے خود ہی کر دیا ہے۔ جب اس کو میں نے کہا کہ آ کے میرے ساتھ میرے پاس بیٹھو، تو اس کی آ کے بیٹھ گیا، اس مسند کے اوپر آ کے بیٹھ گیا، لہٰذا اس کا زیادہ حقدار یہی ہے۔ یہ واقعہ انہوں نے ویسے نقل یہ تاریخی واقعہ ہے۔ تمہارا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی ادب اور حکم سامنے آ جائیں تو ہمیشہ ترجیح پھر حکم کو ہوگی۔ تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ نہیں ادب تو یہ ہے کہ مجھے ایسا کر لینا چاہیے، ایسا کر لینا چاہیے۔ جب کوئی اپنے سے بڑے کا کوئی حکم آ جائے، اور ویسے بھی دین کو پہلے بھی بار بار یہ عرض کیا ہے کہ دین نام ہے اتباع کا، کہ میرا مزاج کیا چاہ رہا ہے، میں کیا چاہ رہا ہوں، اس میں کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرا مزاج کچھ بھی چاہے۔ اصل اتباع ہے اللہ کی اتباع، اللہ کے رسول کی اتباع اور رسول کے وارثین کی اتباع، بس بات ہے۔ تو دین تو اتباع کا نام ہے۔ بھائی میرا مزاج کیا چاہتا ہے، میں ادب کس بات کو سمجھتا ہوں، یہ اس کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے۔ تو اتباع ہوگی اللہ کی، اتباع ہوگی اللہ کے رسول کی، اور اتباع ہوگی رسول کے وارثین کی۔ سنتے ہیں